بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ خندق کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو قریظہ پر حملے کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جانب سے یہ حکم ملتے ہی اعلان فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہر اول دستہ فوراً روانہ فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنو قریظہ کے یہودیوں کے انجام کے بارے میں تفصیل بتائیں گے اور ان یہودیوں کے بارے میں صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ فرمایا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس غزوہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کی چوری کے حوالے سے ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کے بارے میں بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا، اور ان دو واقعات کے درمیان ایک غزوہ بنی لاہیان کے نام سے پیش آیا، اس کا تذکرہ بھی ہم کریں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو قریظہ کی جانب سے آگے روانہ ہوئے تھے، اس لیے پہلے وہاں پہنچے۔ انہوں نے مہاجرین اور انصار کے ایک دستے کے ساتھ بنو قریظہ کے قلعے کے سامنے دیوار کے نیچے پرچم نصب کیا۔ ایسے میں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غصہ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودیوں کی بدزبانی کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پوری آبادی کو گھیرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ یہودی اس محاصرے سے تنگ آ گئے اور آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باندھنے کا حکم فرمایا۔ ان کی مشقیں کس دی گئیں۔ ان کی تعداد 600 یا 750 تھی۔ انہیں ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ یہ سب وہ تھے جو لڑنے والے تھے۔ ان کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ کہتے ہیں ان بچوں اور عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بنایا گیا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ تمہارا ہی منتخب کیا ہوا کوئی آدمی کر دے؟ انہوں نے جواب دیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ بھی کر دیں ہمیں منظور ہے۔ کہا جاتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے ان یہودیوں کے دوست اور ان کے نزدیک قابل احترام شخصیت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت مسجد نبوی کے قریب ایک خیمے میں تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر انہیں بنو قریظہ کی آبادی میں لایا گیا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ آخر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں ساری بات بتائی گئی۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے یا پھر اللہ کے رسول کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ یہود کے بارے میں فیصلہ کرو۔ اب انہوں نے اپنا فیصلہ یوں سنایا، میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال اور دولت مال غنیمت کے طور پر لے لیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے۔ دوستو، قربان جائیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ انہوں نے یہودیوں سے اپنی سابقہ دوستی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسا فیصلہ فرمایا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا سخت فیصلہ اس لیے سنایا تھا کہ ان یہودیوں کا ظلم و ستم اور ان کی فتنہ انگیزی حد سے بڑھ گئی تھی۔ اگر انہیں یوں ہی زندہ چھوڑ دیا جاتا تو یقینی طور پر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدترین سازشیں کرتے رہتے۔ ان کا مزاج بچھو اور سانپ کی مانند ہو چکا تھا جو کبھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتا، اس لیے ان کا سر کچلنا ضروری تھا۔ ان کا فیصلہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ سنایا ہے۔ اس فیصلے کی شان بہت اونچی ہے۔ آج صبح سحر کے وقت فرشتے نے آ کر مجھے اس فیصلے کی اطلاع دی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ مال اور ہتھیار وغیرہ ہیں سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں۔
चुनाचे सब कुछ निकाल कर एक जगह ढेर कर दिया गया। कहते हैं इस सारे सामान में 1500 तलवारें और 300 जिरहें थीं, 2000 नेज़े थे। इसके अलावा बेशुमार दौलत थी, मवेशी भी बेतहाशा थे। सब चीज़ों के 5 हिस्से किए गए। इनमें से 4 हिस्से सब मुजाहिदीन में तकसीम किए गए। रिवायात बताती हैं कि यहाँ से शराब के बहुत से मटके भी मिले। उनको तोड़कर शराब को बहा दिया गया। इसके बाद यहूदी कैदियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वालों में उनका सरदार हाई बिन अख्तब भी था। बच्चों और औरतों को गुलाम और लौंडी बना लिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद हज़रत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा खंदक में लगने वाले ज़ख्मों के बाइस शहीद हो गए। उनके जनाजे में फ़रिश्तों ने भी शिरकत की। उन्हें दफन किया गया तो कब्र से खुशबू आने लगी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी मुलाहिज़ा फरमाएं कि कैदी औरतों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरतें फ़रोख्त की जाएं अपने बच्चों से जुदा ना की जाएं, यानी जहां माँ रहे वहीं उसके बच्चे रहें जब तक के बच्चे जवान ना हो जाएं। अगर कोई शख्स अपनी लौंडी को फ़रोख्त करना चाहे तो भी उसे उसके बच्चे से जुदा ना करे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु हज़ील से उनकी नापाक हरकत का इंतकाम लेने का इरादा फरमाया। बनु हज़ील ने रजी के मकाम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को शहीद किया था। ये लोग खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और दरख्वास्त की थी कि उनके इलाके में इस्लाम की तालीम के लिए कुछ हजरात को भेज दिया जाए। चुनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन को उनके साथ रवाना फरमाया। उन लोगों ने उन्हें धोखे से शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की मजलूमाना शहादत का बेहद रंज था। चुनाचे उन लोगों को सज़ा देने का फ़ैसला फरमाया और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को तैयारी का हुक्म फरमाया। फिर लश्कर को लेकर रवाना हुए। बज़ाहिर तो शाम की तरफ कूच किया था, मगर असल मकसद बनु हज़ील के खिलाफ कार्रवाई थी। मंजिल को इसलिए खुफिया रखा गया ताकि दुश्मनों को जासूसों के जरिए पहले से मालूम ना हो और मुसलमान उन जालिमों पर बेखबरी में जा पड़ें। रिवायात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मकाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को मुकर्रर फरमाया। इस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी तादाद में सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन भी थे। उनमें से 20 घोड़ों पर सवार थे। पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंचे जहां सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को शहीद किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां उनके लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की। उधर किसी तरह बनु हज़ील को पता चल गया कि मुसलमान उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो डर के मारे पहाड़ों में जा छुपे। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फ़रार का पता चला तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को मुख्तलिफ सिमतों में रवाना फरमाया, लेकिन उनका कोई आदमी ना मिल सका। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आखिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस रवाना हुए। इस ग़ज़वा को ग़ज़वा बनी लाहयान कहा जाता है। रिवायात में आता है कि रास्ते में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा के मकाम से गुजरे। यहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को दफन किया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो अपनी वालिदा की कब्र नज़र आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और 2 रकत नमाज अदा की। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते देखकर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन भी रो पड़े। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे। अभी चंद रातें ही गुजरी थीं कि खबर मिली आइना इब्ने हसीन ने कुछ सवारों के साथ मिलकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चरागाह पर छापा मारा है। उस चरागाह में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 20 ऊँट थे। ऊँटों की हिफाजत के लिए हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे और हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी भी वहाँ थी। उन हमलावरों ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे को कत्ल कर दिया था। इस वाक़े का सबसे पहले हज़रत सलमा बिन अक़ू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला। वो अपनी कमान उठाए सुबह ही सुबह चरागाह की तरफ जा रहे थे। उनके साथ उनका ग़ुलाम भी था। वो उनका घोड़ा लेकर आया था और लगाम से पकड़कर उसे हंकार रहा था। रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम से हुई।
اس نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ عینہ بن حسین نے کچھ سواروں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراگاہ پر چھاپا مارا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لے گئے ہیں۔ چراگاہ کے محافظ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے اور ایک خاتون کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دو۔ غلام تو اسی وقت روانہ ہو گیا، ساتھ ہی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر پکارے، لوگو دوڑو، کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے اڑے ہیں۔ یہ اعلان 3 بار دہرا کر وہ اکیلے ہی لٹیروں کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ چیتے کی سی تیزی سے دوڑے، یہاں تک کہ وہ حملہ آوروں تک پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا، ان پر تیر اندازی شروع کر دی۔ جب بھی تیر چلاتے تو پکار کر کہتے، لے سنبھال، میں ابن عقوع ہوں، آج کا دن ہلاکت اور بربادی کا دن ہے۔ جب دشمن اپنے گھوڑے موڑ کر ان کی طرف رخ کرتے تو یہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہنچ جاتے اور وہاں سے تیر اندازی شروع کر دیتے۔ یہ مسلسل اسی طرح کرتے رہے، دشمن کے پیچھے لگے رہے۔ دشمن ان کے تیروں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ دوستو، خود حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں بھاگ کر ان میں سے کسی کے سر پر پہنچ جاتا، اس کے پیر میں تیر مارتا، وہ اس سے زخمی ہو جاتا، لیکن جب ان میں سے کوئی پیچھے مڑتا تو میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جاتا اور پھر اس جگہ سے تیر اندازی کر کے حملہ آور کو زخمی کر دیتا یا پتھر ان پر گرانے لگتا۔ میری اس تیر اندازی اور پتھروں کی بارش سے وہ بری طرح تنگ آ گئے، یہاں تک کہ میری تیروں کی بارش نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ زخمی ہو کر بھاگنے والوں نے 30 سے زیادہ نیزے اور اتنی ہی چادریں راستے میں گرا دیں تاکہ ان کا بوجھ کم ہو اور وہ آسانی سے بھاگ سکیں۔ وہ جو چیزیں بھی کہیں پھینکتے، میں اس پر پتھر رکھ دیتا تاکہ بعد میں ان کو جمع کر سکوں۔ غرض میں ان کے پیچھے لگا رہا، یہاں تک کہ سوائے چند ایک کے وہ تمام اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے پیچھے رہ گئے۔ دشمن آگے نکل گیا اور خود میں بھی ان کے تعاقب میں ان اونٹوں سے آگے نکل آیا۔ اس طرح میں نے حملہ آوروں سے تمام اونٹ چھڑا لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ کی پکار کے بارے میں پتہ چلا تو مدینہ منورہ میں اعلان کرا دیا کہ اے اللہ کے سوارو، تیار ہو جاؤ اور سوار ہو کر چلو۔ اس اعلان کے بعد گھڑ سواروں میں سے جو صحابی سب سے پہلے تیار ہو کر آئے وہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں ابن اسود بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر باقی گھڑ سوار صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سالار مقرر فرمایا اور حکم فرمایا، تم لوگ روانہ ہو جاؤ، میں باقی لوگوں کے ساتھ تم سے آ ملوں گا۔ چنانچہ یہ گھڑ سوار دستہ دشمن کی تلاش میں نکلا اور دشمن کے سر پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لڑائی میں مزید کیا حالات و واقعات پیش آئے، یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔